السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 134 سے آیت نمبر 139 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا، اس آیت میں مذکور لفظ رجز کا معنی عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 5 قسموں کا عذاب ہے جو طوفان، ٹڈیوں، خمل، مینڈک اور خون کی صورت میں ان پر مسلط کیا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تعاون ہے اور یہ پہلے 5 عذابوں کے بعد 6واں عذاب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب طوفان، ٹڈیوں، خمل، مینڈک اور خون یا
تعاون کی صورت میں عذاب نازل ہوتا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب عز و جل سے اس عہد کے سبب دعا کرو جو اس کا تمہارے پاس ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمیں عذاب نہ دے گا۔ اگر آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عذاب دور کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ فرعون اس کی قوم نے عذاب دور کرنے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے عرض کی کہ بے شک اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا، اس نسبت پر نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعتراض کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عتاب فرمایا۔ اسی طرح بیٹا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یوں ہی پرندوں کو پیدا کرنا اور مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا سورۃ آل عمران میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ سر 10 قرآن مجید سے یہ 3 مقامات ذکر کیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے چند واقعات ملاحظہ ہوں کہ جب کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مشکل یا مصیبت پیش آتی یا انہیں کوئی ضرورت یا حاجت پیش ہوتی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کی خلاصی اور اپنی حاجت روائی کے لیے عرض کرتے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشکلات دور کر دیتے اور حاجتیں پوری فرما دیتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی دی جو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی تو وہ آنکھ کا ڈھیلا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آنکھ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنکھ عطا کر دی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کی پنڈلی کو درست کر دیا۔ قحط سے نجات پانے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایسی بارش برسی کہ ہفتہ بھر رکنے کا نام نہ لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے جاں بلب ہوئے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی پیاس کے بارے میں عرض کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشم میں بہا کر انہیں سیریاب کر دیا، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ مانگی، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی تو انہیں جنت عطا کر دی۔ آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 137 تک ارشاد ہے، پھر جب ہم ان سے
اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا ہاتھ توڑ دیتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل غافل رہے۔ اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین سے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بار بار فرعونیوں کو عذابوں سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑا، تو جو میعاد ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی وہ پوری ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کر کے ہلاک کر دیا، اور ہم نے مالک بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غیبی خبر دی تھی کہ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا۔ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پورے مصر و شام کا مالک بنا دیا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے غرق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم کا شکار بنی اسرائیل کو سرزمین کے مشرق و مغرب یعنی مصر و شام کا مالک بنا دیا۔ اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتیوں اور پیداوار کی کثرت سے برکت رکھی تھی۔ اس طرح بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام عمارتوں، ایوانوں اور باغوں کو برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنائے تھے۔ اس آیت میں صبر کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے عزت، غلبہ، خوشحالی اور حکمرانی نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 138 اور 139 میں ارشاد ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نعمت کی جو ناشکریاں ہوئیں اور جن برے افعال میں وہ مبتلا ہوئے ان کا اور دیگر واقعات کا بیان شروع فرمایا، اور اس سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہوں اور اپنے احوال میں غور و فکر کرتے رہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابن جریر نے کہا کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا، جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے لیے کئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت و تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں اور تعظیم بجا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تم جاہل لوگ ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ
واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض سارے بنی اسرائیل نے نہ کی تھی، کیونکہ ان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر بزرگ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم بھی تھے، بلکہ ان لوگوں نے کی تھی جو ابھی تک راسخ الایمان نہ ہوئے تھے۔ بے شک یہ لوگ یعنی عنقریب یہ بت پرست اور ان کے بت ہمارے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں گے، جبکہ تم بت پرست نہیں بلکہ بت شکن ہو۔ اس میں غیب کی خبر ہے، اور بعد میں وہی ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔